آسٹریا میں ایک ایسے شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے جس پر دولت اسلامیہ سے وفاداری کا عہد کرنے اور تقریباً 2 سال قبل ویانا میں سپر سٹار گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ میں ایک پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن آسٹریا بھی اگست 2020 میں سوئفٹ کی 3 پرفارمنس کو منسوخ کر دیا۔ گلوکارہ کے مداح، جنہیں سوئفٹس کہا جاتا ہے، جو اپنے ایک پرفارمنس چاہتا ہے جو اپنے ریکارڈ قائم کرنے والے ایراستور کی ایک پرفارمنس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے آسٹریا گئے تھے، تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ویانا کو ایک دوست بنانے کے لیے ریلی نکالی۔ یونانی حکام نے بتایا کہ منگل کے روز وسطی ایتھنز میں ایک مسلح شخص نے سماجی تحفظ کے دفتر اور ایک کورٹ ہاؤس پر فائرنگ کی، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بندوق بردار کو تلاش کرنے کے لیے پولیس آپریشن جاری تھا، جس کے بارے میں یونانی میڈیا کے مطابق ایک 58 سالہ شخص تھا۔ پولیس نے بتایا کہ شارٹ گن سے مسلح ایک مشتبہ شخص نے ابتدائی طور پر یونانی حکومت کے وسط میں واقع سوشل سیکورٹی کے دفتر پر فائرنگ کی، جس سے ایک ملازم زخمی ہو گیا۔ جائے وقوع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے اس شخص کا علاج کیا، تاہم مسلح شخص موقع سے فرار ہو گیا۔ تہران ایران 2 ماہ قبل امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران پر پہلے حملے کے بعد سے ایرانی حکام اور ملک میں 9 ملین سے زیادہ لوگوں کے لیے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود ایران کے کام کرنے کے طریقے اور کلیدی فیصلوں پر کون کنٹرول کرتا ہے، اس کے کچھ عناصر ابھی مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ میئر زہران ممدانی نے ایک اعلان میں کہا کہ نیویارک سٹی فٹ بال کے شائقین کے لیے مفت ایونٹس کا ایک سلسلہ منعقد کرے گا، جو امید کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے جوش و خروش کا تجربہ کریں گے، لیکن وہ میچوں کے ٹکٹوں کی بھاری قیمتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ممدانی، ایک مشہور فٹ بال کے عقیدت مند، نے پیر کو نیویارک کے گورنر کیتی ہوچل کے ساتھ مفت ایونٹس کا اعلان کیا۔ کروشین فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ لوکا مودرک کی بائیں گال کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد کامیاب سرجری ہوئی ہے اور توقع آئندہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔ آج سے میلان کے مڈفیلڈر کو کپ کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔ آج سیری اے ڈرا کے دوران جوونٹس کے مڈفیلڈر مینویل لوکاٹیلی کے ساتھ سروں کے تصادم کے بعد چوٹ لگی اور پیر کو سرجری کرائی گئی۔ 17 سالہ اس کے 5ویں ورلڈ کپ میں شرکت سے چند ہفتے قبل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اہم اسلامی مدرسے کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جس سے علاقے کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے پولیس کے ایک ڈوزیئر کی بنیاد پر یہ حکم جاری کیا، جس میں مدرسے اور کالعدم سیاسی جماعت اسلامی کے درمیان پائیدار اور خفیہ روابط کا الزام لگایا گیا تھا۔ کانگریس کے 2 ریپبلکن ممبران ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈرونز سے متعلق ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈ کو بااختیار بنائیں اور آنے والے ورلڈ کپ گیمز میں متحد وفاقی سیکورٹی پوزیشن کو یقینی بنائیں۔ امریکی نمائندوں مائیکل میکول اور ایلیاہ کرین کا خط، جو دونوں ایوان نمائندگان کی ہوم لینڈ سیکورٹی پر کمیٹی میں بیٹھے ہیں، جمعہ کو امریکی ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکریٹری مارکوین مولن، قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ اور پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگسٹ کو بھیجا گیا۔ ویوو نے چین میں ویوو وائی 600 پرو کو باضابطہ طور پر متعارف کرایا ہے، جو کہ مین اسٹریم اسمارٹ فون میں نظر آنے والی سب سے بڑی بیٹریوں میں سے ایک ہے۔ نیا ماڈل وائی 500 پرو کو کامیاب کرتا ہے اور نسبتاً پتلا ڈیزائن کو برقرار رکھتے ہوئے بیٹری کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ یہ فون کو دوسرے بیٹری چیمپئنز جیسے کہ آنر 1، ریئلمی نارزو پاور اور چند دیگر کی پسند کے برابر رکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے ریپبلکن قانون سازوں کے ایک گروپ نے H-1B ویزا پروگرام کو 3 سال کے لیے معطل کرنے کا بل پیش کیا ہے۔ 2000 سے اس کے اختتامی H-1B ویزا ابیوز ایکٹ کے عنوان سے مجوزہ قانون کو کانگریس میں ایلی کرین نے متعارف کرایا تھا اور اسے 7 دیگر ریپبلکنز کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PRA نے اسکردو ایئرپورٹ کے مین رن وے کو جاری دیکھ بھال کے کام کی وجہ سے جزوی طور پر بند کر دیا ہے، جس سے روزانہ کئی گھنٹے تک فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ ایئر مین کو ایک نوٹس میں اتھارٹی نے کہا کہ رن وے کورا ایل توتو آر روزانہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک دستیاب نہیں رہے گا۔ پاور ڈویژن کے مطابق 7 اپریل کو چوٹی کے اوقات میں بجلی کی فراہمی میں بہتری آئی، کیونکہ ہائیڈل جنریشن نے لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنے میں مدد کی۔ حالانکہ پاور ڈویژن کے مطابق LNG کی کمی کی وجہ سے قلت برقرار رہی۔ ترجمان نے کہا کہ تربیلا ڈیم سے زیادہ پانی چھوڑنے کے بعد ہائیڈرو پاور کی پیداوار 6000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔
اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین عالمی فوجی اخراجات کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے فوجی اخراجات 2005 میں 11% بڑھ کر $9 بلین ہو گئے، جس کی بڑی وجہ بھارت کے ساتھ گزشتہ سال کی جنگ کے بعد نئے ہتھیاروں کی خریداری تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اضافہ بنیادی طور پر مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلح تصادم کے بعد 2005 کے دوران چین کے ساتھ طیاروں اور میزائل سسٹم کے نئے آرڈر سے منسلک تھا۔ پہلے سے دستخط شدہ خریداری کے معاہدوں کی ادائیگی جو تکمیل کے قریب ہیں نے بھی سال کے دوران دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا۔ اسلام آباد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے منگل کے روز کہا کہ پاکستان کی معیشت میں رواں مالی سال میں 4% اضافے کا امکان ہے۔ میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری کو بحالی کی علامت قرار دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے یہ باتیں اسلام آباد میں یورپی یونین کی جانب سے حکومت پاکستان کے تعاون سے منعقدہ پہلے اعلیٰ سطحی EU پاکستان بزنس فورم کا افتتاح کرتے ہوئے کہیں، جو دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز 3 منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کی طویل تاریخ اور جمہوری اقدار پر زور دیں گے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات غیر معمولی طور پر نچلے درجے پر ہیں۔ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں گے جو تقریباً 20 منٹ تک جاری رہے گی، یکجہتی کا اظہار کریں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ اور برطانیہ کندھے سے کندھا ملا کر کیسے کھڑے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ وہ امریکہ کے لوگوں کے لیے برطانوی عوام کا سب سے زیادہ احترام اور دوستی لاتے ہیں، کیونکہ قوم اپنی آزادی کی 250ویں سالگرہ منا رہی ہے، اور توقع ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں ہفتہ کے شوٹنگ کے واقعے کا حوالہ دیں گے۔ سری لنکا کے حکام نے بتایا کہ دیوی بدھ راہبوں کو دارالحکومت کولمبو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 10 کلو گرام سے زیادہ بھنگ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جو کہ جنوبی ایشیائی ملک میں غیر قانونی ہے۔ سرکاری اخبار ڈیلی نیوز کے مطابق حکام نے بتایا کہ تھائی لینڈ سے واپس آنے والے افراد کے پاس بندرا نائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 5 کلو گرام پونڈ سے زیادہ بھنگ کے سوٹکیس تھے۔ ایک فرانسیسی نوجوان کو سنگاپور کی جیل میں 2 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہے، جب اس نے مبینہ طور پر سنتری کے رس کی فروخت کرنے والی مشین میں بھوسے کو چاٹا، پھر اسے دوبارہ ڈسپنسر میں رکھ دیا۔ سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا کا ایک چھوٹا، انتہائی ترقی یافتہ اور امیر مالیاتی مرکز اپنے سخت قوانین کے لیے مشہور ہے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور رات گئے ٹیلی ویژن کے میزبان جمی کامل کے درمیان ایک سیاسی اور میڈیا تنازع چھڑ گیا ہے۔ میلانیا نے پیر کو عوامی طور پر کامل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ٹی وی نیٹ ورک ABC پر زور دیا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ صدر نے مزید آگے بڑھ کر کامل کو ان کے کردار سے مکمل طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بیروت لبنان۔ جب اسرائیل اور حزب اللہ نے نومبر 2024 میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تو مقبول عام تصور یہ تھا کہ ایران نواز لبنانی گروپ ایک خرچ شدہ قوت ہے۔ اس وقت لبنان کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں شدت نے گروپ کی زیادہ تر اعلیٰ قیادت کو ختم کر دیا تھا، بشمول دیرینہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ، اور اسرائیلی فوج نے ملک کے جنوب پر حملہ کر دیا تھا۔ اسرائیل نے باضابطہ طور پر غزہ، لبنان اور ایران میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کسی قسم کی کشیدگی میں کمی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی افواج اور آباد کار مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے زیر انطلاقوں، غزہ میں شہری جگہوں میں اور زیادہ جارحانہ انداز میں مقبوضہ مشرقی یروشلم کے مرکز میں مزید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس ہفتے متعدد محاذوں پر دستاویزی نمونہ، جس میں لبنان میں جنگ بندی کے عالم بھی شامل ہے، یہ بتاتا ہے کہ جنگ بندی نے زمینی حقائق کو توثیق، ہڑتالوں میں اضافہ بھی شامل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جنگ بندی نے زمینی حقائق کو تیز کرنے کے احاطے کے کام کیا ہے۔ یہ اس پس منظر میں تھا کہ مغربی کنارے میں اور 2010 کے بعد پہلی بار غزہ کے ایک حصے میں فلسطینیوں نے ہفتے کے روز بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالے، اس کے باوجود کہ بہت سے فلسطینیوں کو شک تھا کہ یہ ووٹ تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہیومن رائٹس واچ ہارٹ ڈبل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ فیفا کو اس سال کے ورلڈ کپ کے لیے ریاست متحدہ کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے، جس میں وفاقی حکام کی جانب سے کھیلوں اور مقامات پر امیگریشن کے نفاذ کی کارروائیوں سے باز رہنے کی عوامی ضمانت بھی شامل ہے۔ 2028 ورلڈ کپ 48 ٹیموں پر مشتمل عالمی شو پیس ٹورنامنٹ کا پہلا ایڈیشن ایران جون سے 29 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی کی جائے گی۔
کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے ایک بھارتی مداح کو سختی سے جواب دیا ہے جس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان سپر لیگ PSL چھوڑ کر 2024 کے سیزن کے لیے انڈین پریمیئر لیگ IPL میں واپس آ جائیں۔ یہ تبصرہ کراچی کنگز کے PSL الار پلے آف کی دوڑ سے باہر ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ پنجاب بار کونسل PBBC نے ویسو وکلا کو نوٹس جاری کیے ہیں جن کی تعلیمی ڈگریوں کی ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے تصدیق نہیں ہوئی ہے یا ان کے لائسنس معطل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PBBC کے وائس چیئرمین خواجہ کیسر بٹ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین فخر حیات آوان نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی، جامعہ کراچی گورنمنٹ یونیورسٹی، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مہید یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی سمیت متعدد یونیورسٹیوں سے حاصل کی گئی ڈگریاں غیر تصدیق شدہ ہیں۔ لاہور خصوصی عدالت وسطی نے منگل کو منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران اور ان کے شوہر عمران یوسف کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ جوڑا ذاتی طور پر اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا۔ پیر کی رات گئے ضلع چاغی کے علاقے دال بندین میں دستی بم کے حملے میں 5 مزدور زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے ایک گھر پر دستی بم پھینکا جو گھر کے پچھواڑے میں پھٹ گیا اور 5 مزدور زخمی ہو گئے۔ میں اس ماہ کے اوائل میں کراچی ایکسپو سینٹر میں حوریہ سعید سے ملاقات کی جہاں اس نے اور کالج آف ٹورازم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ COTHM کے دیگر طالب علم باورچی شدوں نے پاکستان ٹریول مارٹ 2023 نمائش کے دوران مختلف قسم کے سعودی عربی پکوان تیار کیے تھے جو کہ سالانہ سفر اور مہمان نوازی کی نمائش تھی کی۔ حوریہ کے پھیلاؤ میں ایک شاورما تھالی کو بھوک بڑھانے کے طور پر، چکن کبسا ایک چاول کی ڈش کو مرکزی کورس کے طور پر اور ساتھ والے مشروب کے طور پر ایک غیر الکوہل شیمپین شامل تھا۔ جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ ترتیب طریقہ کار تھا۔ اس کا پھیلاؤ دوسرے طالب علموں کے سیٹ اپ سے الگ دکھایا گیا۔ ہر ڈش کے ساتھ رنگین مارکروں میں ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ کارڈ ہوتا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست اداماوا کے ایک گاؤں پر حملے میں کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ IS نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس کا مقصد بتائے بغیر۔ ہفتے کی رات وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے میں بال روم میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ منظر دردناک حد تک واقف تھا۔ گولیاں چل گئیں، الجھنیں اور گھبراہٹ، اور یہ احساس کہ چیزوں کی معمول کی ترتیب پر تشدد سے متاثر ہوئی ہے۔ ایریکا کرک قدامت ستمبر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، رو رہی تھی۔ کانگریس مین سٹیو سکلس ایوان نمائندگان میں اکثریتی رہنما جنہیں 2017 میں ریپبلکن ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ بیس بال کی پریکٹس کے دوران گولی لگنے سے جان لیوا زخم آئے تھے، سیکورٹی کے ذریعے باہر لے گئے۔ کیلیفورنیا کے ایک شخص پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس نے ہفتے کی رات کو گالا کی تقریب میں ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک سالہ کول ٹامس ایلن پر بھی 2 آتشی اسلحے کے جرائم کا الزام عائد کیا گیا جب وہ پیر کو واشنگٹن DC میں عدالت میں پیش ہوئے۔ اس نے کوئی درخواست داخل نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم ایرانی امن کی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے جس کا مقصد جنگ کو روکنا اور آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ یہ منصوبہ ایسے وقتی پروگرام پر مذاکرات میں جب واشنگٹن اپنے اگلے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں تاخیر سمیت اپنے اگلے اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر پوتن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تہران مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ تبصرے جاری کشیدگی کے باوجود سفارتکاری پر محتاط حرکت کا اشارہ دیتے ہیں۔ یوکرین نے اسرائیلی سفیر کو روس کے زیر قبضہ یوکرائنی علاقوں سے اناج کی ترسیل قبول کرنے میں مناسب رد عمل کی کمی کے لیے طلب کیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ اندری سیبیہا نے سوموار کی شام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یوکرین کے اناج کی ایک کھیپ حیفا پہنچی ہے۔ یہ دوسرا ایسا بحری جہاز ہے جس نے مسروقہ سامان اسرائیل کو پہنچایا۔